ایک جگہ سے 2 بار کھایا جانے والا دھوکہ دراصل دھوکہ نہیں، آپ کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے۔ شریف انسان کو اپنی غلطیوں سے زیادہ اپنی شرافت کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ اپنے مخالفین کے سامنے کبھی آنسو مت بہائیں، ان کے سامنے ہمیشہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ سوچ سمجھ کر لوگوں پر اعتبار کریں، کیونکہ ہمدرد انسان ہی سب سے بڑا گھاؤ اور درد دینے کا باعث بنتا ہے۔ سچ بول کر بھول جائیں، کیونکہ جھوٹ بول کر اسے عمر بھر یاد رکھنا پڑتا ہے۔ انصاف کے لیے اکیلے لڑنا پوری دنیا پر حکمرانی کرنے سے بہتر ہے۔ جن کے پاس زندگی جینے کے لیے آسائشیں اور سہولیات نہیں ہوتی، انہی لوگوں سے ہم اپنی زندگی کے سب سے اعلیٰ سبق سیکھتے ہیں۔ کسی کی نظروں میں اپنی حیثیت دیکھ لینے کے بعد اس جگہ پر دستک دینا خود اپنی بے عزتی کرنے جیسا ہے۔ تھوڑی سی بے صبری بڑے منصوبوں کو خراب کر دیتی ہے۔ اگر آپ خود کو دکھوں سے آزاد کرنا چاہتے ہو تو لوگوں سے امیدیں وابستہ کرنا چھوڑ دو۔ انسان کے اندر سے کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجہ اس کے اپنوں کی طرف سے ملنے والے دھوکے ہوتے ہیں۔ لاکھوں کمانے والے سے زیادہ وہ بندہ خوش رہتا ہے جو لا حاصل چیزوں کی بجائے حاصل چیز پر خوش ہو۔ سب سے بہتر وراثت جو آئندہ نسلوں کے لیے چھوڑی جا سکتی ہے وہ اچھا چلن اور بلند کردار ہے۔ درد آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے، اس کو اپنے اندر جذب کریں اور اسے خوشی میں تبدیل کر دیں۔ کچھ سیکھنا لیکن اس پر عمل نہ کرنا نہ سیکھنے کے برابر ہے۔ انسان کا دل سمندر سے زیادہ گہرا اور آگ سے زیادہ پر اسرار ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان کبھی چاہ کر بھی دوسرے انسان کو نہیں سمجھ سکتا۔ الفاظ ایک ایسا خزانہ ہے جس کو ہر جگہ ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جو شخص اپنی زبان اور خواہشات پر قابو نہیں رکھ سکتا وہ کبھی رہنما نہیں بن سکتا۔ کسی کی زندگی سے انسان کو اتنا بھی متاثر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ خود کی زندگی سے ہی بیزار ہونے لگے۔ الفاظ چابیوں کی مانند ہوتے ہیں، ان کا احتیاط سے چناؤ کریں، یہ کئی دلوں کو کھول اور کئی زبانوں کو بند کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پہلی ٹھوکر سے سنبھلنا نہیں سیکھتے تو آپ دوسری ٹھوکر کے مستحق ہیں۔ امید کا ٹوٹ جانا انسان کے دکھوں میں مزید اضافے کا باعث بنتا ہے۔ دنیا میں ایسا مقام حاصل کرو کہ لوگ تم جیسا بننے کی خواہش کریں۔ آپ چاہے کتنا بھی پڑھ لکھ جائیں اور کتنا ہی پیسہ کیوں نہ کما لیں، لیکن اگر آپ کے پاس ذہنی سکون نہیں ہے تو یہ سب چیزیں فضول ہیں۔ ہار جانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ہار سے سیکھا ہوا سبق بھی بھول جانا انتہائی گھٹیا بات ہے۔ عقل سے خالی لوگوں کے ساتھ اپنی پریشانیوں کا ذکر کرنا ہماری بے سکونی کی وجہ بنتا ہے۔ کمزوریوں پر بہت زیادہ توجہ دینے سے انسان خود اعتمادی میں کمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ خوش رہنے کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئیں۔ غربت ایک ایسی کتاب ہے جس پر تجربات تحریر ہوتے ہیں۔ اگر تم اپنے راز خود نہیں چھپا سکتے تو دوسروں کو بتانے کے ان سے رازداری کی امید مت رکھو۔ سچائی پر پوری تصدیق اور برائی پر بغیر تصدیق
اور بغیر سوچے سمجھے یقین کر لینا انسانی فطرت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ لوگ اپنی منزل تک جانے کے لیے مختلف راستے تلاش کرتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ آپ کے راستے پر نہیں چل رہا تو اس کا مطلب یہ ہرگز مت سمجھیے کہ آپ کا راستہ غلط ہے۔ وہ انسان ہنسنا بھول جاتا ہے جو دوسروں کی باتوں کو اپنے ذہن پر سوار کر لیتا ہے اور اپنی زندگی کے فیصلے دوسروں پر چھوڑ دیتا ہے۔ پریشان ہونے کے بجائے ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کرو، کیونکہ پریشانی سے تکلیف دور نہیں ہوتی بلکہ انسان کا آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی بھی غلطی میں خود کو قصوروار نہیں سمجھتے تو ایک دن آپ کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اگر کوئی شخص آپ کے الفاظ کو اہمیت نہیں دیتا اور آپ کی بات نہیں سنتا تو اس پر الفاظ ضائع نہ کریں۔ لوگوں کے رویوں کی وجہ سے اپنی زندگی کا سکون کبھی برباد نہ ہونے دیں۔ آپ کا مقابلہ خود سے ہونا چاہیے، جس میں آپ کی کوشش اپنے آج کو گزرے ہوئے کل سے بہتر بنانے کی ہونی چاہیے۔ بہترین کے حصول کے لیے حاصل کو کھو دینا بے وقوف انسان کی نشانی ہے۔ کسی کو مجبور کر کے اپنی طرف متوجہ کرنا غلط ہے۔ زندگی میں اپنے ساتھ اکیلے رہنا سیکھیں۔ اس زندگی میں لوگ صرف آپ کی مدد کرنے کا دکھاوا کرتے ہیں۔ اگر آپ ایک مرد کو تعلیم دے رہے ہیں تو آپ ایک شخص کو تعلیم دیتے ہیں۔ اگر آپ ایک عورت کو تعلیم دیں تو آپ پورے خاندان کو تعلیم دیتے ہیں۔ کسی بھی مذہب کا پورا مقصد محبت، ہمدردی، صبر، عاجزی اور معافی کو آسان بنانا ہے۔ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں جہاں تلخیوں کا جواب دینا بہادری اور ظلم کو برداشت کرنا صبر تصور کیا جاتا ہے۔ احساس سے خالی دل اس طریق کمرے کی مانند ہے جو سدا سورج کی کرنوں سے محروم رہتا ہے۔ سب سے کم ظرف ہے وہ شخص جو اختلاف یا جھگڑے کے وقت اپنے احسان دہراتا ہے۔ ڈر سے بڑا کوئی وائرس اور ہمت سے بڑی کوئی ویکسین نہیں۔ وقت آگے بڑھ رہا ہے، اپنی تبدیلی کے لیے اپنے بازو کھولیں، لیکن اپنے اقتدار کو کسی اور کے ہاتھوں میں نہ جانے دیں۔ اپنے غصے اور نفرت پر قابو رکھنے والے انسان کو میں حقیقی معنوں میں ایک ہیرو سمجھتا ہوں۔ اگر کسی سے اختلاف ہو جائے تو اسی پر گفتگو کریں جس پر اختلاف ہوا ہو۔ سابقہ مسئلوں کو درمیان میں لانے سے اختلاف اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جب آپ بات کرتے ہیں تو وہی دہراتے ہیں جو آپ پہلے سے جانتے ہیں، لیکن اگر آپ دوسروں کی بات بھی سنیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کوئی نئی بات بھی سیکھ سکیں۔ آپ کی زندگی کا مقصد خود کو لوگوں سے یا پھر کسی خاص فرد سے بہتر بنانا نہیں ہونا چاہیے۔ گزرے ہوئے کل کا افسوس کر کے اور آنے والے کل کے لیے پریشان ہو کر اپنے ذہنی توازن کو کبھی خراب نہ کریں۔ کبھی بھی کسی ایسے شخص سے محبت نہ کریں جو آپ کے ساتھ ایسا سلوک کرے جیسے آپ اس کے لیے انجان ہوں۔ نہ تو اندھیرے کو اندھیرے سے ختم کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی نفرت کو نفرت سے۔ اس کے لیے ہمیشہ محبت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو سکھائیں گے نہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کیسا سلوک کریں، وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی سے ہی پیش آئیں گے، کیونکہ جس زیادتی پر خاموشی ہمیشہ اختیار کر لی جائے وہ جاری ہی رہتی ہے۔ پرسکون ذہن اندرونی طاقت اور خود اعتمادی لاتا ہے۔
لہذا یہ اچھی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ طاقت اور جہالت دونوں کسی دلیل کو نہیں مانتے۔ تنہائی آس پاس کے لوگوں کی غیر موجودگی کا نام نہیں ہے۔ ہمارے ارد گرد موجود انسانوں میں ہماری غیر دلچسپی ہمیں تنہا کرتی ہے۔ ضمیر احساس کی خاموشی سے مرتا ہے۔ یہ وہ وفات ہے جس کی کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ جس طرح انسان اپنے کپڑوں کو گندا ہونے سے بچاتا ہے، ویسے ہی اگر اپنے دل کو بھی نفرت، حسد اور غصے کی گندگی سے بچا لیں تو زندگی کی ساری مشکلات ختم ہو جائیں۔ انسان جب بہت پریشان ہوتا ہے تو وہ اس کی طرف دوڑتا ہے جس کی محبت پر اسے پورا یقین ہوتا ہے۔ کامیاب لوگوں کی زندگی ناکام تجربات سے بھری پڑی ہوتی ہے۔ کامیابی کا نشہ کبھی دماغ پر اور ناکامی کا صدمہ کبھی دل پر نہ چڑھنے دیں۔ کسی کا وقت آپ سے قیمتی ہو جائے تو وہاں آپ بھی اپنا وقت، احساسات اور جذبات مت ضائع کریں۔